السلام علیکم۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 عیسوی شروع ہوتے ہی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اس وقت مسلمان حصول آزادی کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھائیں تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق مولانا عبید اللہ سندھی کابل پہنچے اور مفتی اعظم کابل سے ملے اور حریت پسندوں سے مل کر کابل میں جلاوطن حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس جلاوطن حکومت کے صدر راجہ مہندر پرتاپ، وزیر اعظم مولوی برکت علی بھوپالی اور مولانا عبید اللہ سندھی وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ اقبال شیدائی جب کابل پہنچے تو انہیں وزارت مواصلات اور وزارت جنگ کا نائب وزیر مقرر کیا گیا۔ اس جلاوطن حکومت نے جاپان اور روس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے مشن روانہ کیے۔ شیخ الہند کے دو شاگردوں مولانا فضل ربی اور حاجی فضل واحد ترنگزئی نے استاذ محترم کے کہنے پر جنون دربانیہ کے نام سے مجاہدین کی فوج تیار کی، جس میں صوبہ سرحد، آزاد قبائل اور افغانستان سے مجاہدین شامل تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے جلاوطن حکومت کی تمام کارگزاری ریشمی کپڑے کے 3 ٹکڑوں پر لکھ کر ایک واسکٹ کے اندر سلوا دی اور یہ واسکٹ عبدالحق کو پہنا کر شیخ الہند تک پہنچانے کے لیے روانہ کیا۔ عبدالحق ملتان پہنچا اور رب نواز خان کے ہاں مہمان بنا۔ رب نواز خان اس کے مشن سے آگاہ ہو کر انگریز کمشنر ملتان کے پاس لے گیا اور یہ سفارت تشت ازبام ہو گئی۔ رب نواز خان کو انگریز نے خان بہادر کے خطاب اور 12 مربع اراضی سے نوازا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کو دیوبند سے گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا میں جلاوطن کر دیا گیا۔ 3 سال اور 7 ماہ کی قید کے بعد رہائی ملی اور 6 ماہ بعد 30 نومبر 1920 عیسوی کو دلی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا جسد خاکی دیوبند لے جا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔